کریمہ نمبر 101 الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض کا بھی جواب دیا۔ اسی ضمن میں چلتے ہوئے اللہ نے ایک مثال ذکر کر کے فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور اس کے مقابلے میں فرعون کی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے سچا پیغمبر بنا کر معجزات دے کر بھیجا تھا، لیکن اس وقت کے فرعون اور اس کے حواریوں نے معجزات کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور کتاب کو بھی انکار کیا، تو ان کو ہم نے غرق کیا ہے، باز آ جاؤ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بیجا قسم کے اعتراض کر کے اور اپنے لیے جہنم مت، اللہ ہمیں معاف فرمائے، لفظی ترجمہ سے معاف فرمائے۔ یہ اعتراض کا جواب ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا۔ قل نبی کہہ دیجئے، جواب دیجئے ہماری طرف سے کہہ دو، لو اگر تم لوگ تملکون مالک ہوتے خزائن رحمتی ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، میں نے آخری لفظ سے پیچھے مانا شروع کیا، اگر تم میرے خزانوں کے مالک ہوتے، رحمت ربی میری رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذن اس وقت لَأَمْسَكْتُمْ البتہ تم روک دیتے، خرچ کرنے سے رک جاتے، تم روک دیتے، خشیت الانفاق خرچ ہونے کے ڈر سے، وقان الانسان اور ہے انسان قتورا بڑا ہی بخیل، بخل رکھنے والا، کمی کرنے والا۔ وَلَقَدْ اور پکی بات ہے آتینا ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی 9 آیات 9 معجزات بینات واضح، فاسأل پھر پوچھ لو بنی اسرائیل سے، اذ جاء جس وقت آ گئے ہم ان کے پاس، فقال تو کہا تھا لہو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے بجائے بات ماننے کے کہنے لگا انی بے شک میں لأظن البتہ خیال کرتا ہوں کہ آپ کو یا موسیٰ او موسیٰ مسحورا جادو کیا ہوا، یہ سب میرے خیال میں آپ جادو ہو رہے ہیں،
قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ بات نہیں، لقد علمت پکی بات ہے تو جانتا ہے، ما انزل نہیں اتارا ہؤلائی ان معجزات اور کتابوں کو الا رب السماوات مگر آسمانوں کے مالک نے، والارض اور زمین کے مالک نے ہی، بصائر سمجھانے کے طور پر۔ تجھے پتہ ہے لیکن تو ہر درمی میں ایسے کر رہا ہے۔ وَإِنِّي اور بے شک میں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں لَأَظُنُّ کا خیال کرتا ہوں آقا آپ کو یا فرعون او فرعون مسرورا تباہ کیے ہوئے، تو جو انکار کرتا ہے میرے خیال میں آپ تباہ ہوں گے۔ فَأَرَادَ پھر ارادہ کیا ہے فرعون نے أَن يَسْتَفِزَّ کہ نکال دے ہم ان لوگوں کو من الارض سرزمین مصر سے۔ جب اس نے دین والوں کو نکالنے کا ارادہ کیا ہے فَأَغْرَقْنَا پھر ہم نے تباہ کر دیا فرعون کو، ومن اور اس فوج کو معاہو جو اس کے ساتھ تھی، جمیعا سب کے سب، اور کوئی پھر پوچھنے والا بھی نہیں۔ آیت کریمہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں جواب ہے، دوسرا پھر اس کے ضمن میں ایک نمونہ پیش کیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ وہ آپ نے پہلے سماعت کیا تھا کہ مکہ والے لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے اشکال قائم کر دیے کہ ہم آپ کو سچا رسول کیسے مان لیں، آپ بشر ہیں، بشر ہو کر رسول نہیں ہو سکتے۔ اور اسی زمن میں چلتے ہوئے کہہ دیا اگر فرض محل آپ رسول ہیں تو پھر ہمارے معجزے مانگے معجزے پورے کر، کہ اور آپ خود کہتے ہیں پہلے والے انبیاء مانگے معجزے پیش کرتے تھے، آپ بھی ہمارا مانگا معجزہ پیش کریں۔ وہ آپ نے پچھلی آیتوں میں سنا تھا کہ مکہ کے اندر چشمے پیدا کرتے ہیں، آپ کا ایک محل سونے کا ہونا چاہیے، کھجوروں کے انگوروں کے آپ کے باغ ہوں، ان کے اندر نہریں ہوں، اور ہم بھی کھائیں، لوگ بھی عیش کریں۔ اللہ کو ہمارے سامنے لا کر دکھاتی یہ اللہ، اور اللہ بتائے کہ یہ میرا رسول ہے۔ فرشتوں کو ہمارے سامنے لائے، فرشتے بتائیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے سامنے آپ آسمانوں پہ جائیں اور آئیں، ہمیں پتہ چلے ہاں رسول ہے، اس کا نام رسول ہے۔ اللہ نے ان ساری باتوں کو ان کی ذکر کیا، آپ نے سنا تھا، اور ساتھ انہوں نے آخری بات کہہ دی ہے کہ اصل بات یہ ہے ابعث اللہ بشر رسولہ، کہ بشر کو اللہ رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم آپ بشر ہیں ہماری طرح، کھاتے پیتے انسان ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، آپ کو رسول کیسے بنا دیا ہے؟ گویا کہ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا ہوئی، رسالت عطا ہوئی، وہ بیچارے نہیں مانتے کہ ہم نہیں مان رہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ خزانے نبوت دینے کے، رسالت دینے والے خزانے، یا دنیا کو روزی دینے والے خزانے، دنیا کو عزت دینے والے خزانے اگر یہ ہوتے انسانوں تمہارے پاس، تم اس میں سے خرچ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی روزی کا ہی خزانہ تمہارے پاس ہوتا نا، تم اس کو نہ خرچ کرتے کہ میں خرچ کیا، اس محتاج کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اور تم یہ نبوت کا خزانہ کس کو دیتے اگر تمہارے پاس ہوتا ہے؟ یہ تھا اللہ کے پاس، اور اللہ جس کو چاہتا ہے، جس میں صلاحیت دیکھتا ہے، اسی کو اس کے مطابق نواز دیتا ہے۔ یہ نوازش اس کی ہے۔ اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صلاحیت اللہ نے دیکھی اور صلاحیت اللہ نے دی تھی، تب نبوت یہ عطا کر دی، تسلیم کر دیا، اور 1,24,000 انبیاء اللہ نے بنا کر بھیج دیے ہیں۔ یہ صلاحیتیں ان کے اندر تھیں، اللہ نے ودیت کی، نبوت بھی دے دی ہے، اور پھر اس کے مطابق اللہ نے خزانے بھی دیے۔ تم نبی کے بارے میں کہتے ہو یہ خزانے پیدا کر، یہ خزانے، یہ تو نبی پر تم کرتے ہو، اور اللہ نے بے شمار خزانے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور لگاتار انسان آج استعمال کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے انسان پہلے استعمال کر کے آئے، آج کتنے کر رہے ہیں، کتنے کریں گے، لیکن اس کے خزانوں میں ذرا برابر کمی نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا اگر یہی خزانے تمہارے پاس ہوتے نا
نبی سے تو ایک مطالبہ کر لیا باغ لگاؤ. کائنات میں کتنے باغ پھیلے ہوئے اللہ نے کتنے لگائے. دنیا کے ہر بندے کو اللہ رب العالمین پھل اس تک پہنچاتا ہے. اگر عرب کے خطے کے اندر مکہ کے اندر اگر پھلوں کے باغ نہیں ہے لیکن ہر قسم کا پھل اللہ نے وہاں بھی پہنچایا. دنیا کی ہر جگہ میں پتہ نہیں کتنے پیدا کرتا ہے, کیسے خرچ کر کے کیسے پہنچاتا ہے, یہ اس کے خزانے ہے.